ایکسپریس نیوز سے میں ہوں آمنہ علی۔ آج ہم بات کرتے ہیں آن لائن انٹرنیشنل جابز کے حوالے سے اور ان سے ریلیٹڈ جو سکیمز ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ہم مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ آن لائن سکیمز کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے معصوم لوگوں کو جو ہے پھنسایا جاتا ہے، ٹریپ کیا جاتا ہے مختلف جابز کی آفرز دے کر۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان آن لائن جابز جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اور جو لوگ جہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان جابز کے کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا پہلو ہے اس ویڈیو میں ہم اس میں بات کریں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، کنسرن جو ادارے ہیں، وہ اس حوالے سے اپنا رول کس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چند رپورٹس آ رہی تھی گزشتہ چند روز سے۔ ہم نے دیکھا کہ تھائی لینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ میانمار کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ پاکستانیوں کی رپورٹس آئی کہ کس طرح سے ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں یہاں پر، کیونکہ جاب اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں ہے، اکنامک کرائسس ہے، سچویشن کافی زیادہ بدتر ہے یہاں پر، تو جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو نوجوان لوگ ہیں جو پڑھے لکھے اور ٹیک سیوی جن کو بولا جاتا ہے، جن ٹیکنالوجی کے ماہرین جو ہیں، ان کو کس طرح سے مختلف جابز کی آفرز دے کے لالچ دے کر جو ہے پھنسایا گیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق جو ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں، اسپیشلی اگر بات کر لی جائے پنجاب کے کچھ حصوں سے، پنجاب میں جس میں گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، اور ان شہروں سے جو ہے پاکستانی یہ تھائی لینڈ اور پھر میانمار اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمبوڈیا ہے، یہاں پر بھی جاب کی غرض سے یہ لوگ گئے ہیں اور کس طرح سے یہ وہاں پر ٹریپ ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تقریباً سال 2022 سے لے کر اب تک جو ہے 29 پاکستانیوں کو صرف جو ہے ریکور کرایا گیا ہے، جو تھائی لینڈ میں میانمار میں جو ہمارا مشن موجود ہے اس کی جانب سے یہ کوششیں کی گئی ہیں۔ مختلف جو تھائی لینڈ میں اور ساتھ ساتھ تھائی لینڈ میں، کیونکہ ان گروہوں کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، اس لیے میں بار بار تھائی لینڈ کا ذکر کر رہی ہوں، لیکن جو ساتھ تھائی لینڈ کا جو شہر ہے مائسوت، اس کا ہی ساتھ بارڈر ایریا ہے اور ساتھ میں میانمار کا جو سرحدی علاقے کے ساتھ میانمار ہے، اور وہاں پر ان لوگوں کو بھجوایا جاتا ہے ڈفرینٹ سکیمز کے جو ہے ذریعے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف لوگوں سے پیسے ہتھیانے ہیں۔ پروسیجر اس سارے عمل کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے تو ڈفرینٹ ایڈز دیتے ہیں، اور ان آن لائن ایڈز میں جب ہمارے پاکستانی یوتھ جو ہے وہ دیکھتی ہے، جاب سرچ کرتی ہے انٹرنیشنلی ان ڈفرینٹ کنٹریز میں اپلائی کرتی ہے، اور پھر یہاں سے فارن آفس اور جو دیگر متعلقہ جو کنسرن ادارے ہیں ان کے تھرو ویزا پروسیس کروا کے یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور ان کو انہی اسکیمرز کی جانب سے جو ہے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، پھنسا دیا جاتا ہے، اور ان کے جو آفیشیل تمام تر ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں، ان کو اپنی کسٹڈی میں ان کی جانب سے لے لیا جاتا ہے۔ کیونکہ میانمار کی اگر بات کی جائے تو جہاں پر ایسے علاقے جہاں پر لا لیسنس ہے، سول وار اس وقت جاری ہے، وہاں پر یہ گینگز جو ہیں فلی آپریٹ کر رہے ہیں بغیر کسی ڈر سے، کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، جس کے باعث یہ اس طرح کے آپریشنز جو ہے بغیر کسی ڈر و خوف کے کر رہے ہیں۔ اور یہ مختلف کمپنیز ہیں، مختلف کیمپس ہیں جہاں پر لوگوں کو، جو ٹیکنالوجی کے جو ماہرین لوگ ہیں، ان کو یہ لوگ وہاں پر لے کر جاتے ہیں، اور ان سے مختلف جو اللیگل اقدامات ہیں، جو اللیگل کام ہے، اللیگلی لوگوں سے پیسے نکلوانا، اور زیادہ تر ان میں یورپین کنٹریز ہیں، USA وغیرہ شامل ہیں، وہاں سے یہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو مختلف جو ہے طریقے سے ان سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں، اور وہ کام یہ ہمارے جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں ان کے تھرو کرواتے ہیں۔ اور یہ صرف یہاں پر پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹرانس ریجنل ایشو ہے، اور آپ کو بتائیں کہ اس میں انڈیا، چائنا اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں، جہاں سے جو نوجوان ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں جاب کا لالچ دے کر، اور ان سے اللیگل کام کروائے جاتے ہیں، اور اللیگل کاموں میں کیسینوز بھی شامل ہیں، وہاں پر بھی ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ان کے کیمپس ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، وہاں پر یہ لوگوں سے جو مختلف لوگ ہیں دنیا بھر میں ان سے پیسے نکلوانے کے لیے ان لوگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو مختلف سفارت خانے ہمارے وہاں پر موجود ہیں، تھائی لینڈ میں، میانمار میں، کمبوڈیا میں، تمام تر جو کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، فارن آفس کی، کیونکہ ویڈیو میں کے سٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ادارے اس میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو موفا کی جانب سے جو ہمارے مختلف وہاں پر مشنز ہیں ان کی جانب سے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو ریکور کرانے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ ڈفرینٹ یا تو آن لائن ڈائریکٹلی جاب اپلائی کر کے جاتے ہیں، یا پھر ایجنٹس کو پیسے دے کر وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے جب یہ ان کی حراست میں آ جاتے ہیں، ان کرمنل گینگز کی زیر حراست آ کر
یہ ان کے کیونکہ ڈاکیومنٹس بھی چلے جاتے ہیں. پھر ان کی فیملی جو ہے یہ موفا سے یا ہمارے جو مشنز ہیں وہاں پہ کانٹیکٹ کرتی ہیں اور پھر ان کی جو ریکوری کا عمل ہے وہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے. بات کر لی جائے اگر میانمار کی تو اس وقت بھی وہاں پر تقریباً 19 سے 20 جو ہے پاکستانی نیشنلز وہاں پر ٹریپڈ ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے کیونکہ جو ہماری وہاں پر سفارت خانے میں جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ وہاں پر کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے تو کچھ ڈیلے آ رہا ہے کیونکہ وہاں پر ڈائریکٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ٹاکس چل رہی ہیں اور ان لوگوں کو نکالنے کے لیے جو ہے ہم لوگ پرعزم ہیں کوشاں ہیں. اسی طرح موفا جو ہے ان کی جانب سے بھی یہ لوگ تو وہ ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا وہ وہاں پر ٹریپ ہو چکے ہیں ان جابس کے لیے, لیکن جو اس کے بعد موفا کی جانب سے باقاعدہ ایڈوائزری اور اویئرنیس کے لیے جو باقاعدہ جاری کیے جاتے ہیں پیغامات بھی تاکہ فردر اس حوالے سے لوگ جو ہے اس قسم کے اسکیم میں جو ہے ٹریپ نہ ہو. اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ تقریباً ہم نے جب رابطہ کیا مختلف وہاں پہ آفیشل سے تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سال 2022 سے لے کر اب تک تقریباً 29 پاکستانی واپس پہنچ چکے ہیں اور یہ صرف سچویشن ہے میانمار کی. اگر بات کی جائے تھائی لینڈ کی تو کیونکہ اسٹارٹ میں بھی ہم نے بتایا کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں کمپنیز ہیں کرمنل گینگز ہیں یہ بیسیکلی تھائی لینڈ سے آپریٹ کرتے ہیں. تمام تر جو کمیونیکیشن ہے وہ تھائی لینڈ سے ہوتی ہے اور اس میں پھر جو ہے ہمارے مختلف جو ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ابھی ہوئی ہے اور ان کی جانب سے ان لوگوں کی ریکوری کا جو ہے باقاعدہ عمل جاری ہے. اور مختلف اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں کے لوگ بھی اس وقت ہماری جن آفیشل سے بات ہو موفا کی جانب سے باقاعدہ ایڈوائزری اور اویئرنیس کے لیے جو باقاعدہ جاری کیے جاتے ہیں پیغامات بھی تاکہ فردر اس حوالے سے لوگ جو ہے اس قسم کے اسکیم میں جو ہے ٹریپ نہ ہو. اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ تقریباً ہم نے جب رابطہ کیا مختلف وہاں پہ آفیشل سے تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سال 2022 سے لے کر اب تک تقریباً 29 پاکستانی واپس پہنچ چکے ہیں اور یہ صرف سچویشن ہے میانمار کی. اگر بات کی جائے تھائی لینڈ کی تو کیونکہ اسٹارٹ میں بھی ہم نے بتایا کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں کمپنیز ہیں کرمنل گینگز ہیں یہ بیسیکلی تھائی لینڈ سے آپریٹ کرتے ہیں. تمام تر جو کمیونیکیشن ہے وہ تھائی لینڈ سے ہوتی ہے اور اس میں پھر جو ہے ہمارے مختلف جو ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ابھی ہوئی ہے اور ان کی جانب سے ان لوگوں کی ریکوری کا جو ہے باقاعدہ عمل جاری ہے. اور مختلف اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں کے لوگ بھی اس وقت ہماری جن آفیشل سے بات ہو رہی تھی تو ان کی جانب سے یہ بتانا تھا کہ اس ایمبیسی میں اس وقت جو میانمار میں مختلف ایمبیسیز ہیں وہ اپنے شہریوں کی ریکوری بازیابی کے لیے جو ہے فلی ایکٹیو ہے. تو یہ سچویشن ہے اس وقت. ان لوگ یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ جو لوگ آن لائن اسکیمس کے اس میں آ کے ٹریپ ہو جاتے ہیں آن لائن جابس سرچ کرتے ہیں اور پھر اپلائی کرتے ہیں. موفا کی جانب سے بھی جو ایڈوائزری جاری کی گئی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ باقاعدہ جو اپلیکیشن فارمز ہیں جو ویب سائٹس ہیں ان کو ویریفائی کریں اس کے بعد جابز اپلائی کریں اور ان لوگوں پہ ٹرسٹ کریں. ادروائز آپ لوگ بھی وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے ٹریپ کر لیا جائے گا. یہ تو تمام تر سچویشن ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں یہ کچھ سالوں سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہے وہ مختلف اسی طرح کے انلیگل ویز سے جو ہے بیرونی ممالک جانا چاہتے ہیں جن میں یورپین کنٹریز بھی ہیں اور ڈنکی لگا کر. اور ہم نے دیکھا کہ مختلف جو کشتی اور ڈفرینٹ جو ہے ہم نے حادثے پچھلے گزشتہ چند سالوں میں دیکھے. تو سچویشن اس وقت کافی ورس ہے. آلدو یہاں پہ جابس کے لیے جو ہے مواقع کم ہے لیکن جب بھی آپ لوگ باہر کسی جاب کے لیے اپلائی کریں یا آپ کو اگر آپ کسی ایجنٹ کو پیسے دیتے ہیں تو آپ تمام چیزیں ویریفائی کر کے جو ہے جابز وغیرہ کے لیے اپلائی کریں. ایکسپریس نیوز، ہر خبر پر نظر.